السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج نمبر 860, لاسٹ پیراگراف. والشرائع السماویۃ السابقۃ کلها اکملها اللہ بالاسلام. پچھلی تمام آسمانی شریعتیں ان سب کو اللہ نے اسلام کے ذریعے مکمل کیا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لیکمل اللبنۃ الناقصۃ فی البناء الایمانی، تاکہ مکمل کریں اس کم اینٹ کو یا ناقص اینٹ کو جو ایمان کی عمارت میں تھی. اس کی وضاحت آگے حدیث میں آ جائے گی. لیکمل البناء، تاکہ وہ عمارت مکمل ہو جائے. ویکون صالحا مفتوحا، اور وہ ہو صالح اور کھلی. لکل فرد من البشریۃ الی یوم القیامۃ، قیامت تک انسانیت میں سے ہر فرد کے لیے وہ عمارت مکمل ہو، وسیع ہو. وَإِنَّهَا لَنِعْمَةٌ كُبْرَى مِنَ الْكَرِيمِ عَلَى خَلْقِهِ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اور بے شک وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کریم کی طرف سے اس کی مخلوق پر، کاش وہ سمجھتے ہوں کہ یہ نعمت یعنی اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال، کمثل رجل بنا بیتن، اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا. فاحسنہ واجملہ، پھر اس کو بہت اچھا بنایا اور بہت خوبصورت بنایا. الا موضع لبنۃ من زاویۃ، سوائے ایک اینٹ کے جو ایک کارنر میں تھی. زاویہ کہتے ہیں کارنر کو، کارنر کی ایک اینٹ مسنگ تھی. فجعل الناس یطوفون بہ، تو لوگ اس گھر میں گھومنے لگے. ویعجبون لہ، اور اس سے تعجب کرنے لگے کہ کتنا خوبصورت گھر ہے یہ. ویقولون، اور کہنے لگے، ہلا وضعت ہذہ اللبنۃ، یہ اینٹ بھلا کیوں یہاں نہیں رکھی گئی. یعنی آپ سوچئے کہ اگر ایک عمارت ہو جس میں ہر چیز پرفیکٹ ہو، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، تو ہر کوئی حیران ہوگا کہ یہ خالی جگہ کیوں ہے. قالا، وہ کہتے ہیں، فانا اللبنۃ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں. وانا خاتم النبیین، اور میں خاتم النبیین ہوں. یعنی ایمان کے گھر کو آپ نے آ کر مکمل کر دیا، اب اس میں مزید کسی اینٹ کے لگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے آپ کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، آپ آخری نبی ہیں. فما اعظم فضل الرب علی الناس، تو لوگوں پر رب کا کتنا بڑا فضل ہے. وما اعظم رحمتہ لہم، اور کتنی بڑی ہے اس کی رحمت ان کے لیے. وما اعظم عنایتہ بہم، اور کتنی بڑی ہے اس کی عنایت ان پر یعنی لوگوں پر. یرسل الیہم رسولا بعد رسول، وہ ان کی طرف رسول کے پر رسول بھیجتا ہے، ایک کے بعد ایک رسول.
وَيُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ أَمْرًا بَعْدَ أَمْرٍ، اور ان پر ایک کے بعد ایک حکم بھیجتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ بِكِتَابٍ بَعْدَ كِتَابٍ، اور ان کی رہنمائی کرتا ہے ایک کتاب کے بعد ایک کے ساتھ. حتی اکمل اللہ الدین، یہاں تک کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. وبعث به رسول اللہ خاتم النبیین، اور اس کے ساتھ یعنی اس دین کے ساتھ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین ہے. وردیہ منہاجا للحیات الی یوم الدین، اور پسند کیا آپ کے لیے زندگی کا ایک طریقہ قیامت کے دن تک. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، تو جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيا لها من نعمة ما أعظمها وتكرمة ما أجلها وحلية ما أحسنها. تو اے وہ نعمت جو کتنی عظیم ہے، اور عزت جو کتنی جلیل القدر ہے، اور زیور جو کتنا خوبصورت ہے. یعنی اسلام نعمت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور بیوٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ بھی ہے. وَلَيْسَ لِلْقُلُوبِ سُرُورٌ وَلَا لَذَّةٌ تَامَّةٌ إِلَّا فِي مُحَبَّةِ اللَّهِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّهُ. اور دلوں کے لیے کوئی سرور ہو ہی نہیں سکتا، یعنی دل کسی چیز میں خوش ہو ہی نہیں سکتے. وَلَا لَذَّةٌ تَامَّةٌ، اور دلوں کو مکمل لذت مل ہی نہیں سکتی إِلَّا فِي مُحَبَّةِ اللَّهِ، مگر اللہ کی محبت میں. یعنی اللہ کی محبت میں ہی دل خوش ہو سکتے ہیں. وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف قریب ہو کے بما یحبہ، جو وہ پسند کرتا ہے. یعنی جس چیز سے اللہ محبت کرتا ہے، جب تک انسان اس چیز سے محبت نہ کرے تو انسان کا دل پوری طرح خوش نہیں ہوتا. یعنی یا اللہ سے محبت کرے یا پھر اس چیز سے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، چاہے اس کا دین ہے، اس کی کتاب ہے، اس کا گھر ہے، اس کی عبادت ہے، یا اس کی خاطر بندوں سے محبت ہے، یا اس کی خاطر بندوں کی خدمت ہے، کوئی بھی چیز. ولا تمکن محبتہ، اور نہیں جگہ پکڑتی اس کی محبت، الا بالاعراض عن کل محبوب سواہ، جب تک اس کے سوا ہر محبوب سے اعراض نہ برت لیا جائے، رخ نہ پھیر لیا جائے. ومن احب اللہ انس بہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس سے انس پاتا ہے. ومن احب غیرہ عذب بہ، اور جو اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کرتا ہے یعنی اللہ سے بڑھ کے، تو وہ اسی کے ذریعے عذاب دیا جاتا ہے. یعنی اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ سے زیادہ کسی انسان کو چاہتا ہے تو وہ انسان اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، وہ انسان ہی اس کو توڑ دیتا ہے، وہی اس کو پریشان کرتا ہے. یعنی اگر کسی سے محبت ہو تو اللہ کی خاطر، ایسی محبت انسان کو دنیا میں بھی سکون دیتی ہے اور دنیا میں بھی خوشی کا باعث ہوتی ہے، آخرت میں عرش الہی کا سایہ پانے کا ذریعہ ہوگی اور اللہ تعالی کا قرب پانے کا ذریعہ. تو یا تو انسان اللہ سے محبت کرے یا اللہ کی خاطر، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کوئی چیز ہو، اس سے محبت کرے. اگر ایسا نہیں تو پھر جس بھی چیز سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ اولاد ہے تو وہ توڑتی ہے انسان کو، چاہے وہ مال ہے تو اس مال کے ذریعے انسان پہ مصیبتیں آتی ہیں، یا کوئی جگہ ہے یا کوئی بھی چیز، تو وہی چیز انسان کے لیے عذاب کا باعث بن جاتی ہے. فَمَن يَشْعُرُ وَيُحِسُّ بِقِيمَةِ هَذِهِ النِّعْمَةِ الْكُبْرَى، تو کون ہے جو سمجھے اور محسوس کرے اس عظیم نعمت یا اس بہت بڑی نعمت کی قدر و قیمت کو، یعنی اللہ کی محبت کو. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ بندوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ان اللہ لذو فضل
الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ان البدایۃ من اللہ وان البقاء فی الدنیا بامر اللہ. بے شک آغاز اللہ کی طرف سے ہے اور دنیا میں بقا بھی اللہ کے حکم سے ہے. وان النہایۃ الی اللہ، اور بے شک انتہا اللہ کی طرف ہے، یعنی واپسی ادھر ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. فلا حل ولا نجات ولا فلاح للبشریۃ فی الدنیا والآخرہ الا بالتسلیم للہ وطاعتہ وعبادتہ وحدہ لا شریک لہ. تو کوئی حل نہیں، کوئی نجات نہیں، کوئی کامیابی نہیں انسانوں کے لیے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، مگر اللہ کے آگے سر جھکا دینے میں اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت میں، اکیلے اسی کی جس کا کوئی شریک نہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا پس یقیناً وہ عظیم کامیابی پائے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. سمجھ آ گئی؟ کیا اہم نقطہ سمجھ میں آیا؟ The deen Allah selected for us is just one. It's just khalis worship of His, and there is no other way of escape. We came from Him. We are going to stay in this dunya worshipping Him, and towards Him we're going to return. And that is the true success. There is no other way of success. That's the only true success. بالکل یہی خلاصہ ہے. Loving anything above Allah subhanahu wa ta'ala is a means of causing loss to ourselves. And nothing compares to the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So we should always keep Him as the utmost priority. اور یہی نقطہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. اگر واقعی اللہ سے ہماری محبت خالص ہو تو ہم ہر اس کے فیصلے پہ سر جھکانے والے ہوں، ہر اس کی پکار پہ لبیک کہنے والے ہوں، ہر نیکی کے کام کی طرف دوڑنے والے ہوں، ہر چیز کو پیچھے رکھ کے اس کو پرائرٹی دینے والے ہوں. استاد اس میں انہوں نے بڑی اچھی خوبصورت طریقے سے ایک سمپل سا نقطہ بتایا ہے کہ محبت اس کی تمام تر جزیات اور کلیات خالص اللہ سے اور خالص اللہ کے لیے ہو. یعنی محبت اللہ سے اور اللہ کے لیے، اور ہر اس چیز سے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے محبت بھی لازم ہے. یعنی مثلاً اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ہمیں ان سے محبت نہیں جن سے اللہ راضی ہے، تو یہ بھی ایمان ناقص ہے. ان سے محبت بھی ضروری ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اسی طرح اللہ کے دین کی، قرآن کی، اس کے احکامات کی، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان چیزوں سے محبت بھی ضروری ہے، اور وہ پھر اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے. I was thinking also the importance of following the Sunnah Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because Allah highlights here to obey him and obey the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because sometimes we do many things, good things, but if it's not according to Sunnah, it's a loss for us. Yes, very important. اگر ہم سنت سے محبت نہیں کرتے اور سنت کو فالو نہیں کرتے تو اللہ کی محبت نہیں پا سکتے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میرا اتباع کرو. اگر ہم کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، اور بہت سی سنتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، ان طریقوں پہ نہیں چل رہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، کوئی بات نہیں. پھر کیا یہ سنت ہی ہے؟ کون سا قرآن کی آیت ہے؟ تو قرآن ہی کہتا ہے نا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو اگر ہمیں آپ سے محبت ہے تو آپ کے طریقوں سے بھی محبت ہوگی. پھر اس کے مقابلے میں ہم اپنے نفس کے ایجاد کردہ یا اپنے پسندیدہ طریقوں کو چھوڑ دیں گے، پھر ان چیزوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوگا. فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ کی محبت ملے گی. یہاں پہ نعمت الکبریٰ is mentioned. That this is that people are not thankful for this نعمت, and we think being thankful is just for the superficial blessings, but we are thankful for those blessings. But this is the biggest نعمت الکبریٰ. This word is so amazing that it's the biggest of the blessings that we have in this world. بالکل. Sazaji, I was thinking, the text says وَلَا تَمَكَّنَ مَحَبَّتُهُ إِلَّا بِالْإِعْرَاضِ عَنْ كُلِّ مَحْبُوبٍ.
Tamakkun is to settle, to establish something deep. Sometimes we do try to cultivate the love for the sake of Allah, the love of Allah, but it's like waves that come and go, because we're not necessarily doing irad from the things, from the habits, from the customs that are mahboob to us. So that's what I feel, that frequently the challenge is that yes, you do things that are for the love of Allah, but you don't do the irad that is required. یعنی کہ ان چیزوں سے اعراض نہیں برتتے جو ہمیں پسند ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں. Assalamu alaikum. Ustad, I was thinking more from dawah perspective, where dawah, when we're doing dawah, okay, yes. When people say, but, I love God. I love Him, and that should be enough. And subhanAllah, it's clear that if you love Allah, then that follows action, which action is what Allah loves. So if you miss out that step, then really there is no love. There is no love. ساتھ آج ہم نے بھی یہ آیت پڑھی تھی، آیت 80 سورہ نساء کی، کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو اور زیادہ اس میں ایمفسائز ہے کہ ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. بالکل، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے. ٹوٹل تفسیر میں بھی ہم نے سب یہی پڑھا. بالکل، اور وہ اپنی مرضی سے کوئی باتیں نہیں کہتے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی کو آگے لاتے ہیں. وقد القى الله سبحانه على الانبیاء والرسل تبعة ثقيلة عظیمة، اور تحقیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈالا ہے انبیاء اور رسولوں پر ایک بہت بڑا بھاری ذمہ. تبعہ کہتے ہیں رسپانسبلٹی کو. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں پر ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ڈالی. وَأَلْقَاهَا مَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِرِسَالَاتِهِمْ تُجَاهَ الْبَشَرِيَّةِ كُلِّهَا، اور ڈالا اس کو، یعنی اس ذمہ داری کو ان کے بعد. کن کے بعد؟ انبیاء اور رسول کے بعد. کس پر ڈالا؟ علی المؤمنین، مومنوں پہ ڈالا، ہم پہ ڈالا. برسالاتہم، ان کے پیغامات کے ساتھ، یعنی جو پیغام وہ لائے تھے اب وہ ہمیں دیا گیا تاکہ ہم آگے لے چلیں. تجاہ البشریت کلھا، ساری کی ساری انسانیت کی طرف، ساری ہیومینٹی کی طرف. کتنی واضح بات انہوں نے کر دی کہ اللہ نے انبیاء پر ایک بہت بڑا بھاری بوجھ ڈالا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اب انبیاء کا سلسلہ تو بند ہو گیا، اب یہ ذمہ داری مومنوں پہ آ پڑی ہے کہ وہ جو پیغام لائے تھے اس کو آگے پہنچانا ہے. لیکن اہل ایمان کے اندر تو یہ احساس بھی نہیں رہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم تو دن رات کسی اور کام میں مشغول ہیں اور اسی کی فکر ہے. وَهِيَ تَبِعَةٌ عَظِيمَةٌ ثَقِيلَةٌ بِمِقْدَارِ مَا هِيَ جَسِيمَةٌ وَكَبِيرَةٌ، اور یہ بہت بھاری بڑی ذمہ داری ہے اسی مقدار کی جتنا بڑا اس کا حجم ہے اور جتنی وہ بڑی ہے. ان مصائر البشریت کلھا فی الدنیا والآخرہ منوطۃ بالرسل. ان مصائر، بے شک ڈیسٹینیشن، مصیر کی جمع ہے، وإلی اللہ المصیر. بشریت یعنی انسانیت کے جو ڈیسٹینیشن ہے، کلھا سب کے فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. منوطۃ یہ ڈپینڈنٹ ہے بالرسل، رسولوں پر، یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی ڈپینڈ کرتی ہے رسولوں کے ساتھ. وباتباعہم من بعدہم، اور ان کے پیروکاروں پر ان کے بعد. وہ کون ہے؟ مومنین. فعلی اساس تبلیغہم ما امرہم اللہ بہ للبشر تقوم سعادۃ ہؤلاء البشر او شقوتہم. فعلی اساس تبلیغہم، تو ان کی تبلیغ کی بنیاد پر، ما امرہم اللہ بہ، جو ان کو اللہ نے حکم دیا، للبشر انسانیت کے لیے، تقوم سعادۃ ہؤلاء البشر، اس پر انحصار ہے اس انسانیت کی خوشبختی کا، سعادت کا، او شقوتہم، یا ان کی بدبختی کا. وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثَوَابُهُمْ أَوْ عِقَابُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیا اور آخرت میں اسی پر ان کا ثواب اور سزا مرتب ہوتی ہے. یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی
انسان کی خوشحالی یا بدحالی کا انحصار اسی دعوت کی پیروکاری کرنے پر یا نہ کرنے پر ہے. وَلِهَذَا أَكَّدَ اللَّهُ عَلَى رُسُلِهِ إِبْلَاغَ جَمِيعَ مَا أُرْسِلُوا بِهِ لِلنَّاسِ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو تاکید کی کہ پہنچا دیں سارے کا سارا جس کو وہ دے کے بھیجے گئے انسانوں کے لیے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف رسولوں کے بعد کوئی حجت نہ رہے کہ ہمیں تو میسج ہی نہیں پہنچا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم نے تو جو اپنے ماں باپ سے سنا ہم وہی کرتے رہے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے اس کی رسالت کو نہیں پہنچایا، یعنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. ان امر الرسالة وإبلاغ اوامر اللہ لعبادہ امر ہائل عظیم کبیر. بے شک رسالت کا معاملہ اور اللہ کے احکامات بندوں تک پہنچانے کا معاملہ یہ بہت بڑا، بہت عظیم اور کبیر ہے. ہائل از گرینڈ، عظیم، کبیر یعنی کوئی چھوٹا سا کام نہیں، یہ چھوٹی سی بات نہیں. وَمِن ثُمَّ كَانَ الرُّسُلُ يُحِسُّونَ بِجَسَامَةِ مَا كُلِّفُوا بِهِ. اسی سے ہی رسول اس کام کی جسامت یا اس کے ماس کو یا اس کا جو والیوم ہے اس کو سمجھتے تھے جس کے وہ مکلف ٹھہرائے گئے. ان کو پتا تھا یہ کتنا بڑا کام ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے. وَكَانَ اللَّهُ يُبْصِرُهُم بِحَقِيقَةِ الْعِبْءِ الَّذِي يَنُوتُهُ بِهِمْ، اور اللہ تعالی ان کو دکھاتا تھا. کان اللہ یبصرہم بحقیقت العب، عب کہتے ہیں بوجھ کو، اس بوجھ کی حقیقت. الذی ینوتہ بہم، جو اس نے ان پر یعنی جس کی رسپانسبلٹی ڈالی تھی یا ان سے متعلق تھا. وَیُعَلِّمُہم کیف یتہیئون لہ، اور وہ ان کو سکھاتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں کو سکھاتا تھا کہ اس کے لیے کیسے تیاری کریں. وَيَسْتَعِدُّونَ لِلْقِيَامِ بِهِ، اور اس کو قائم کرنے کے لیے کس طرح ایفیشینٹ ہوں، مستعد ہوں، تیار ہوں. کما قال اللہ لرسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے اوڑھ لپیٹنے والے رات کو اٹھیے مگر تھوڑا. نصفہ او انقص منہ قلیلا، اس کا آدھا یا اس میں سے بھی تھوڑا کر لیجئے. او زد علیہ، یا اس پر زیادہ کر لیجئے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھیے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پر جلد ہی بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. فالانبیاء لیس لهم عمل الا عبادۃ اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو انبیاء جو ہیں ان کے لیے کوئی کام نہیں مگر اللہ ایک کی عبادت کا. وامتثال اوامرہ، اور اس کے احکامات کی اطاعت کا. ودعوت الناس الی دینہ،
اور لوگوں کو اس کے دین کی دعوت دینے کا، وتعلیم احکامہ، اور اس کے احکام کی تعلیم دینے کا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل لپیٹنے والے اٹھیے پھر ڈرائیے، خبردار کیجیے اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبد ربہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہیں ان میں سے جنہوں نے اپنے رب کی عبادت کی. یعنی سارے انسانوں میں سے اس لیے بہترین ہے کہ سب سے زیادہ آپ نے اللہ کی عبادت کی ہے. فکان یقوم اللیل، آپ رات کو قیام کرتے تھے، حتی تتفطر قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے یعنی متورم ہو جاتے. وَهُوَ خَيْرُ مَنْ دَعَا إِلَىٰ رَبِّهِ، اور وہ ان سب میں بہترین ہے جنہوں نے اپنے رب سے دعائیں کی. ہمیں تو دعا بھی نہیں کرنی آتی، دنیا بھر کی باتیں کر سکتے ہیں، دعا کے وقت ہمارے الفاظ ہی کم ہو جاتے ہیں. فَقَدْ بَلَّغَ الْبَلَاغَ الْمُبِينَ، پس تحقیق آپ نے پہنچا دیا کھلا پیغام. وَدَعَا إِلَىٰ رَبِّهِ حَتَّى دَخَلَ النَّاسُ فی دین اللہ افواجا، اور آپ نے لوگوں کو اپنے رب کی طرف دعوت دی یہاں تک کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگ گئے. یعنی عبادت بھی کی، دعائیں بھی کی، پیغام بھی پہنچایا، دعوت کا کام بھی کیا، اور سب سے بڑھ کر کیا. ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں تو عبادت میں کمی کر دیتے ہیں، اور عبادت کرتے ہیں تو پھر دعویٰ کے لیے ٹائم نہیں بچتا. وَهُوَ خَيْرُ مَنْ عَلَّمَ أَحْكَامَ الشَّرْعِ، اور وہ سب سے بہترین ہیں جنہوں نے شریعت کے احکام کی تعلیم دی. فَقَدْ تَرَكَ الْأُمَّةَ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ يَزِيغُهَا. آپ نے اپنی امت کو ایک واضح روشن دلیل پر چھوڑا جس کی رات اس کے دن کی طرح ہے، روشن، ہر چیز واضح ہے، نہیں بھٹکتا اس سے مگر ہلاک ہونے والا ہی، نہیں ٹیڑھا ہوتا یعنی نہیں اس سے پھرتا مگر جو ہلاک ہونے والا ہے. حقا، ٹرولی، انہ امر ہائل عظیم، یہ بہت ہی بڑا عظیم کام ہے. امر رقاب الناس، امر حیاتہم و مماتہم، امر سعادتہم و شقاوتہم، امر ثوابہم و عقابہم. اس پر منحصر ہیں لوگوں کی گردنیں اور ان کی زندگی اور ان کی موت اور ان کی سعادت اور ان کی بدبختی اور ان کا ثواب اور ان کا عقاب. ان سب چیزوں کا معاملہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. رقاب کا مطلب ہے جیسے جنگوں وغیرہ میں گردنیں کاٹی گئی تو وہ بھی اسی بنا پر تھیں. جی کیا سمجھ آیا اس میں سے؟ کون سے اہم نکات ہیں یہاں؟ I'm just shocked on the fact that we are so disconnected to the importance of, being the messenger of the messenger, sallallahu alaihi wasallam. We have no sense of responsibility. We don't feel the burden at all. We are so comfortable in whatever bubbles we are in. We don't want to come out of it. We don't even bother to, disturb our routines or go out of the way. And we are settled with this idea. And Allah subhanahu wa ta'ala is saying, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. He's upset. If you don't do it, you have not done your job. We know that we are not doing our job, and we are still okay about it. ہمارے پاس ہزار بہانے ہوتے ہیں نہ کرنے کے، کہ وہ تو رسول تھے، ہم تو رسول نہیں. لیکن رسولوں کے بعد انسانوں کی ہدایت کا کام کسی نے تو کرنا ہے. فل ٹائم ایک جماعت ہو سکتی ہے اور پارٹ ٹائم تو ہر ایک کا ذمہ ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور ولتکم منکم امۃ، ایک جماعت، یعنی ہر لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے. Ustaza, we are learning about how important the responsibility the believers have been given to take this message forward. In connection to this, we were shown a very important video in our Iblagh class this morning. It's a man, he's an auto rickshaw driver in Bangalore, and he does not say how much of knowledge of Quran he has. But what he does is, while riding the auto rickshaw, he has all the dawah pamphlets, he has the copies of Quran with him, he has the LED
TV also in his auto to play such videos. And when he was interviewed by a man, so he said, I do not want even my neighbor who's non-Muslim to question me or hold my collar on the day of judgment, that why didn't you pass this message to me? So as a student of Quran, it is an eye-opening experience that we all saw in the class, that we know so much of the Quran, whatever basic knowledge we are beginning to learn. So the importance, responsibility of conveying it is equally important on us. But we look, okay, maybe I'm a homemaker, I have something to do. I look at myself as اپنے کیریئر کے بارے میں کتنے پیشنیٹ ہیں، ہر چیز کے بارے میں، شادی کے بارے میں، گھر بنانے کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، ان کے گھر بنانے میں، ان کی شادیاں کرنے میں. یعنی ہمارا سارا فوکس ہماری اپنی پرسنل لائف ہے، اور اپنی بھی آخرت کی فکر کم ہی ہے، اور لوگوں کی تو خیر سرے سے ہی نہیں ہے. And Ustadha, he's an auto rickshaw driver. Their means of earning. بہت بڑا عالم نہیں. On a daily basis, he's not conducting halaqah circles. It's so easy for people to attack him, to disrespect him, but he's on with the message. فیئر نکل گیا نا، خوف نکل گیا. ہمیں خوف نے مارا ہوا ہے کہ ہماری دنیا خراب ہو جائے گی، لوگ ہمیں کیا کہیں گے. I'm just reflecting how ibadah and work of deen is connected. They're both needed, subhanallah. Because sometimes we are so much engrossed in work and we forget salah. And I'll never forget, the first time you came back from Pakistan, I was just watching how you're so busy, meetings after meetings. But whenever the adhan is called, you leave everything and you go for salah. And I reflected upon that, and because sometimes you're busy, students, they come to you, salah times come, you don't pray on time. And now I'm seeing it's so true. When the Prophet ﷺ, he was very busy, but he never left his ibadah. So it's something that we need to work on, inshallah. Because this gives you energy. And Allah subhanahu is calling us towards falah. We want success in life, and when Allah subhanahu wa ta'ala calls for success, we are sitting. So as Sister Asya mentioned, we talked about opportunistic da'wah and about like how you can incorporate da'wah in your daily life. And I was just thinking about the seerah of the Prophet ﷺ, that even when he was migrating to Medina, that there's incidents that while he was migrating, that he still converted people on his way. I mean, like, he's running for his life, and there's a bounty, like a price on his head, but subhanAllah, like, he had the peace, and he still spread the message then. So then the question is, what's our excuse? And sometimes we shy away from opportunities, but if you really think about that, like, why do we shy away from mentioning Allah to non-Muslims? I think the problem is deeper. It's the fact that we fear people, and in Surah Ahzab, Allah says that He is more deserving that we fear Him. And really we have to look that in order to spread light, you have to have light of your own. So if we shy away from sharing the message of Allah, then maybe our light is just dimmer, and we need to strengthen that. فَالْبَشَرِيَّةُ فِي أَنْحَاءِ الْأَرْضِ قَاطِبَةٌ، بس انسانیت زمین کے سارے کناروں میں، چاروں طرف، قاطبۃ، ساری کی ساری. اما ان تبلغ الیہا الرسالہ فتقبلها وتتبعها فتسعد فی الدنیا والآخرہ، واما ان تبلغ الیہا فترفضها وتنبذها فتشقى فی الدنیا والآخرہ. یعنی دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، دو طرح ہیں. یا تو وہ ان کو جب پیغام پہنچایا جائے اسے قبول کر لیں، اس کو فالو کریں، تو دنیا اور آخرت کی کامیابی پائیں، سعادت پائیں. یا پھر یہ کہ ان کو پیغام پہنچایا جائے پھر وہ انکار کر دیں، اس کو پھینک دیں، وہ دنیا اور آخرت میں بدبخت ہوں. وَإِمَّا أَلَّا تُبَلَّغْ إِلَيْهَا فَتَكُونُ لَهَا حُجَّةٌ عَلَى رَبِّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهَا لَمْ تُبَلَّغْ وَلَمْ تُعَلَّمْ. یا یہ کہ ان کو میسج پہنچایا نہ جائے تو ان کے پاس حجت ہو، ان کے رب کے پاس قیامت کے دن، کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، انہیں تو کسی نے میسج ہی نہیں کنوے کیا، ان کو تو کسی نے پڑھایا سکھایا ہی نہیں، لم تو علم، سکھایا ہی نہیں. آج اگر کسی کو کہا جائے نا کہ ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ دے دیں کسی کو پڑھانے کے لیے، تو آئے باش کرنے لگتا اچھا میں ذرا اپنی روٹین دیکھ لوں. پڑھ لکھ کے بھی لوگ کسی کو کچھ دینے پہ راضی نہیں، حالانکہ دینا اپنے لیے. اب تو اتنی سہولتیں ہو گئی کہ آپ کو گھر سے بھی نہیں نکلنا پڑتا، اور اگر گھر سے بھی نکلنا ہو اور ہفتے میں 1 دن کہیں جانا ہو تو کیا ہم اپنی گروسری کے لیے، ڈاکٹرز کے اپوائنٹمنٹس کے لیے اور کاموں کے لیے نہیں نکلتے؟ اپنی ذات کے ہر مسئلے کے لیے، میل ملاقات کے لیے، دعوتوں کے لیے، شادیاں اٹینڈ کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے نکلتے ہیں. لیکن اگر کسی کو سکھانے کی کوئی بات ہو تو نہ. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آتا نہیں،
تو جو چیز آتی ہے وہی سکھا دیں، اور جو نہیں آتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کسی علم والے سے پوچھ لو جو نہیں آتا. کیونکہ ہم جب کہیں بھی جاتے ہیں کچھ پیغام پہنچانے کے لیے تو ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ میں پیغام پہنچانے جا رہا ہوں یا اپنے آپ کو منوانے جا رہا ہوں. فیئر کس چیز کا ہے؟ اگر تو نیت ہے اپنے آپ کو منوانا کہ لوگ مجھے مان جائیں، واہ بھائی واہ کیا ٹیچر ہے، کیا اسپیکر ہے، تو پھر تو آپ کو فیئر رہے گا، اور پھر آپ صرف وہاں جائیں گے جہاں لوگ آپ کو مانے، اور جہاں آپ کو کوئی نہ مانے تو وہاں تو آپ پیچھے رہیں گے. اور اگر آپ کا مقصد پیغام پہنچانا تو سارا فوکس اس پہ ہوگا کہ میسج کو میں اچھی طرح سمجھ لوں تاکہ میں وہ کنوے کر سکوں، اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کروں، تو فوکس ہی بدل جائے گا. بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی آپ اچھی طرح کر کے کسی کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی وقت نکالیں. اور کیا پیغمبروں کے راستے میں مخالفتیں نہیں آئی تھی، رکاوٹیں نہیں آئی تھی؟ آگے آئے گا ان کا ذکر. آئی تھی. اگر ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی تو پھر بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، رکاوٹ دور کریں گے. جب سنو گرتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ گھر بیٹھ جاتے ہیں. ہاں، قرآن کلاس کے لیے ضرور بیٹھ جاتے ہیں، باقی کسی کام کے لیے نہیں رکتے. اٹھاتے ہیں نا، ہٹاتے ہیں نا، راستہ بناتے ہیں نا. جاب پہ جانے والے یہ تھوڑی کہتے ہیں چونکہ آج سنو پڑ رہی ہے اور راستہ بند ہے میرے گھر کے آگے سے تو میں نہیں نکل سکتا. نہیں، نکلنا ہے کیونکہ ذمہ داری ہے. پتا ہے اگر نہیں جائیں گے تو جاب سے چھٹی مل جائے گی، اور جاب نہ ہوئی تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو دنیا کے چھوٹے سے نقصان کے لیے بھی ہم ساری رکاوٹیں دور کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کی کمائی کے لیے چھوٹی سی رکاوٹ کو بہانہ بنا لیتے ہیں. چلو شکر ہے ایک بہانہ ملا. لیکن جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، وہ ان چیزوں سے خوف نہیں کھاتا. کیونکہ خوف اصل میں کیا ہے؟ خوف ہمارے دماغ کی اختراع ہے، ایسی چیزوں کی جو نان ایگزسٹنٹ ہے. ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. صرف اندیشے ہوتے ہیں ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، جو کہ ہونے والا بھی نہیں. اور اگر ہو بھی گیا تو کیا ہوا؟ ٹھیک بھی ہو جائے گا. دنیا چل نہیں رہی، جب سے پیدا ہوئے ہیں چل ہی رہے ہیں نا، تو اللہ کے اذن سے آئندہ بھی چلتے رہیں گے. آنے والے آئے، جانے والے گئے، زندگی چلتی رہی. زندگی ہمیشہ ایک رخ پہ نہیں رہتی. تو کیا ہی خوبصورت ہے وہ زندگی جو اللہ کے راستے میں گزر جائے اور اس کے دین کی خدمت میں گزر جائے، سیکھنے اور سکھانے میں گزر جائے، اور باقی چیزیں صرف ضرورت پوری کرنے کی ہوں، نہ کہ ان کے پیچھے اپنا مال اور وقت اور اپنی ساری ذہانت کو لگا کے بیٹھ جائے بندہ. کیونکہ اللہ نے ہمیں تو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں جو بائی برتھ اسلام دے دیا، نعمت دے دی، پھر اتنی اپرچونٹی دے دی کہ ہم قرآن سیکھیں اور سکھائیں، تو پھر بھی اگر ہم صرف دنیا کی راحتوں کو اور دنیا کے عیش و عشرت کو لے کے بیٹھے رہیں اور اسی کو اپنا ہم غم فکر بنا کے مسلط کر لیں اپنے اوپر، تو پھر اس سے جان تو نہیں چھوٹ سکتی. اس کے لیے تو اپنی اس ذمہ داری کو نبھانا ہی پڑے گا. وَتَكُونُ طَبِعَةً شَقَاؤُهَا فِي الدُّنْيَا وَضَلَالُهَا، اور ان کی بدبختی کی دنیا اور آخرت میں ذمہ داری بھی پڑے گی، رسپانسبلٹی. وَعَذَابُهَا فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کے عذاب کی. مُعَلَّقَةٌ بِعُنُقِ مَنْ كُلِّفَ التَّبْلِيغ فَلَمْ يُبَلِّغْ، یہ رسپانسبلٹی کس پر پڑے گی؟ کون ذمہ دار قرار دیا جائے گا؟ کہ جس کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی اور اس نے ادائی نہیں کی. اور اگر دیکھا جائے نا، حقیقت میں کسی کو بتانے سے خود اپنی اصلاح ہوتی ہے. یہ ایک بہانہ ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا، اپنے آپ کو امپروو کرنے کا. جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو دینا ہے، مثلاً آپ کو پتا ہے کہ آپ نے گھر والوں کو کھانا کھلانا ہے، تو پھر آپ پکاتے ہیں. اور جب آپ پکاتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں پکتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر سیکھتے ہیں نا، پھر دوبارہ کچھ امپروو کرتے ہیں، اور بھی اچھا بنانا ہے، پھر مزید سیکھتے ہیں، پھر مزید سیکھتے ہیں، پھر کرتے 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 ماہر ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جو بھی کوئی کام انسان نے کرنا ہو وہ کرنے سے ہی آتا ہے، اور کرتے کرتے انسان اس میں ماہر ہوتا ہے اور ایک دن منزل پہ پہنچ جاتا ہے. واللہ یقول لکل مسلم،
اللہ ہر مسلمان سے کہہ رہا ہے ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے سب لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی الہ ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں۔ یہ میسج ساری انسانیت کے لیے ہے، قرآن فار آل، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ اس قرآن کے ذریعے، اس پیغام کے ذریعے خبردار کیے جائیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ الہ بس ایک ہی ہے، عبادت کے لائق بس ایک رب ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے نصیحت حاصل کر لیں۔ ان تک جب پیغام پہنچے گا تو وہ سمجھ جائیں گے بات کو۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے، کوئی انکار کر دیتا ہے، کوئی چپ کر کے اقرار کر لیتا ہے لیکن بس اب اسی لیول پہ رہتا ہے، اور کچھ دین میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ تو علم کس چیز کا دینا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے۔ خبردار کس چیز سے کرنا ہے؟ آخرت کے حساب کتاب سے۔ پیغام کس چیز کا پہنچانا ہے؟ اس کتاب کا۔ اور مخاطب کون ہے؟ انسان ہے۔ فَأَمَّا رُسُلُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، تو جہاں تک اللہ کے رسولوں کا تعلق ہے، ان پر صلاۃ و سلام ہو، فقد بلغوا الرسالہ، انہوں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا، وَأَدُّوا الْأَمَانَہ، امانت کا حق ادا کر دیا، وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادِهِ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کا حق ادا کر دیا، محنت کی، خوب محنت۔ بلغوا الرسالۃ دعوۃ باللسان، انہوں نے پیغام پہنچایا دعوت دے کر زبان سے، وقدوۃ حسنۃ للعباد، اور لوگوں کے سامنے ایک اچھی اگزامپل بنے، اچھا نمونہ بنے، اچھے اخلاق کے ساتھ، وجہادا مدنیا باللیل والنہار، اور ایگزاسٹنگ قسم کا جہاد، مدنین کا مطلب ہوتا ہے ایگزاسٹنگ قسم کی محنت کی رات اور دن، ودعوۃ ودعاء یملأ الاوقات، اور دعوت اور دعا کے ساتھ اپنے اوقات کو فل کیا، والالسنہ، اور زبانوں کو، والقلوب، اور دلوں کو، یعنی دعویٰ بھی کی، دعا بھی کی، وجہادا فی سبیل اللہ متواصلا، اور مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کیا، لازالۃ العقبات والعوائق، تاکہ آبسٹیکلز اور رکاوٹیں دور ہوں۔ تو یہ جدوجہد اور محنت رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے، پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی بھی انسان کوئی کام کروانا چاہتا ہے نا کسی سے، تو اس کے لیے ایک دفعہ کہنا کافی نہیں ہوتا۔ آپ کسی سے کہتے ہیں یہ کام کر دو، وہ انکار کر دیتا ہے، آپ پھر کہتے ہیں، تھوڑا سا وہ نرم پڑتا ہے، آپ پھر کہتے ہیں، تھوڑی سی حامی بھر لیتا، آپ پھر کہتے ہیں، تو آخر وہ راضی ہو ہی جاتا، اچھا میں کر لیتا ہوں۔ ذاتی معاملات میں تو ہم یہ اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں، ہسبینڈ سے کچھ منوانا ہو، بچوں کو آپ سے منوانا ہو، تو وہ یہی کرتے ہیں نا، ایک دفعہ تھوڑی کہتے ہیں۔ بچوں کو سیل فون چاہیے ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس وقت تک جان نہیں چھوڑتے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو، حالانکہ ابتدا میں آپ بالکل تیار نہیں ہوتے، نو وے، آؤٹ آف کوشچن، اور پھر بالآخر وہی کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت کرواتی ہے نا آپ سے، چاہے وہ چیز ان کے لیے نقصان دہ کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کی محبت ہم سے اللہ کا کام کیوں نہیں کروا پا رہی؟ یہ کیسی محبت ہے؟ ایک دفعہ کہیں، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، آخر لوگ مان ہی جائیں، کیونکہ آپ کو خود یقین ہونا چاہیے کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے والا کام ہے، وہ آپ کے فائدے میں اور اگلے کے بھی فائدے میں ہے۔ سواء کانت هذه العقبات شبہات تحاک، خواہ یہ رکاوٹیں شکوک و شبہات ہیں جو ملتے جلتے ہوتے ہیں، ریزمبل کرتے ہیں ایک دوسرے سے، وضلالات تزین، یا گمراہیاں جن کو خوبصورت بنا دیا گیا، او کانت قوا طاغیہ تصد الناس عن الدعوہ، یا کوئی سرکش قوتیں ہیں جو لوگوں کو دعوت سے روکتی ہیں، وتفتن الناس عن دینہم، اور لوگ دین کے بارے میں فتنے میں ڈال دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے کام میں کئی قسم کی رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ ثم مضى هؤلاء الانبیاء والرسل الى ربهم مبلغین لدین ربهم،
پھر چل دیے یہ انبیاء اور رسول اپنے رب کی طرف اپنے رب کا دین پہنچاتے ہوئے، خالصین من ھذا الالتزام الثقیل، خالص ہوتے ہوئے اس بھاری کمٹمنٹ کے ساتھ، من اول الرسل نوح صلی اللہ علیہ وسلم الی خاتمہم وسیدہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں میں سے سب سے پہلے نوح علیہ السلام اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے سردار ہیں سب کے اور خاتم النبیین ہیں. وبقی ھذا الواجب الثقیل علی من بعدہ من المؤمنین برسالتہ، اور یہ بھاری واجب ذمہ داری جو تھی باقی رہ گئی آپ کے بعد مومنوں پر آپ کی رسالت کے ساتھ، یعنی آپ جو کچھ لائے ہیں اس کو آگے پہنچانا ہے. اب فہناک اجیال و اجیال جاءت وستجیء، تو کچھ اجیال کہتے ہیں جنریشنز کو، جنریشنز ہیں جو اب موجود ہیں، کچھ آئی تھی کچھ آئیں گی، من بعد ہی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ودعوت ہؤلاء الی الاسلام تبلیغہم الدین منوط بعدہ باتباعہ، اور ان لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا اور ان کو تبلیغ دین کرنا یہ ڈپینڈنٹ ہے آپ کے بعد آپ کے فالوورز پر، کہ آپ کی امت کے لوگ کرتے کیا ہیں، لوگوں تک کتنا دین پہنچتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام اس کثرت سے دنیا میں کیوں پہنچا ہے، کیسے پہنچا ہے. جب آپ دنیا سے اٹھائے گئے تھے تو صرف 12 حواری تھے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ تعداد کتنی ہے. تو وہ اتنا ملٹیپلائی کیسے ہو گیا نمبر، بلینز میں کیسے ہو گئے لوگ، کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ حالانکہ یہ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچنا چاہیے تھا. وہ پیچھے کیوں رہ گئے اور وہ آگے کیوں بڑھ گئے، کیا سمجھتے ہیں؟ So they really believe in that message and they have taken that responsibility of taking things forward. There's this video on National Geographic Channel, the tribals in the deepest region of Africa who do not allow anybody from humanity front to enter their area. These Christians are reaching even there, giving them dawah. And these tribals with tribalistic names, they know that they are Christians and what kind of Baptists. So these people have so much of conviction in the message. پھر ہمارا ایمان کہاں ہے اور کتنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد فرائیڈے کو 8:30 رات شام کا وقت تھا، میں اور میرے ہسبینڈ اپنے بیٹے کو پک کرنے جا رہے تھے. آلویز اسٹاپ تھا اور اتنی بوڑھی خاتون تھی کہ وہ واکر پکڑ کے چل رہی تھی سردی میں، انتہائی سردی میں، اور وہ ہماری گاڑی کے سامنے آئی تو شاید ہم نے سمجھا کوئی راستہ وغیرہ پوچھنا ہے. وہ آئی اور اس نے ہمیں فلائر دیا اور ہمیں انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور آ کے ہمارا دیکھیں سنڈے کو. میں حیران ہو گئی، یعنی انتہائی 75 سے بھی ابو کی وہ خاتون تھی اور واکر پکڑ کے چلتی اکیلی انتہائی سردی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ لوگ اس طریقے سے اپنے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں. اور ہم یہاں اناؤنسمنٹ بھی کریں نا کہ یہ فلاں پروگرام آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، اس کا فلائر لے جائیں، کسی کو دیں. اول تو اٹھائیں گے نہیں، اٹھائیں گے تو رکھ دیں گے، رکھیں گے تو کسی کو نہیں دیں گے. پھر ایمان کیا ہے؟ پھر یہ کون سا علم ہے، یہ کون سا دین ہے کہ جس سے اتنی بھی محبت نہیں کہ اس کا پیغام دوسروں تک پہنچا دے، کسی ایک کو ہی موٹیویٹ کر دے. کیا پتا وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. کیسے کیسے ہمیں انعامات اور کیسی کیسی جزا اور کیسے ثواب بتائے گئے ہیں اس کام کے کرنے کے، پھر بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. Ustaz, only last year after Muslim Fest, there's this Muslim Fest going on. People know there are Muslims attending the event. Right next to Muslim Fest, they have a small booth that says, I love Jesus. And they're giving dawah to Muslims coming out of Muslim Fest. Look at their conviction. That belief in the message for them. کوئی ڈر نہیں ہے نا، کوئی شرم بھی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، کیونکہ کنوکشن ہے. کوئی ہم غلط تھوڑی کر رہے ہیں. تو جب مسلم پیغام پہنچاتے تو وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں نہیں، لیکن ان کو یقین نہیں ہے. Ustad, I just want to share my experience yesterday at the prison. While in the group, I met a girl, non-Muslim. She's never been to my group actually before. And when she came there, I just asked her what made her come to the group. And she said, I've heard so much about God that, all the time that there are flyers and there are Christian groups coming in. So she said, I always heard that there's so much mercy and love from God. But I think to myself that what is my responsibility? Like that she had that in her mind that, okay, God is great, God is amazing, He's merciful, He's loving. But what does He expect from me? So with that in mind, she said, I used to get up at night and ask and talk to Him.
And ultimately she ended up in the group yesterday, and when we opened the Quran, we opened Surah Zumar. And when I started reading the different groups, and subhanAllah, she was so, amazed by the words of Quran. She had the Quran, somebody had given it to her, and she immediately said that I'm just so much into this religion, and then she took Shahada right away. And she didn't take a long time. I don't know how well she will enter into it, but that's later on. But she was convinced, because she had that mind, she had that feeling to think, what is my responsibility? And we don't think it as being a Muslim, but what is my responsibility as a Muslim? یعنی جیسے جنہوں نے قرآن سنا تو فوراً ہی چل پڑے آگے پیغام پہنچانے کے لیے. I think myself coming from a non-Muslim background, I think what a lot of born Muslims perhaps don't understand is people are really in a lot of pain. And we lose a lot of empathy. So you think a non-Muslim is looking at you with hostility or whatever it is, and that comes from a very deep space of sadness and unhappiness. And if we understood that, it would be so much easier for us to approach them, because there's such unhappiness, deep unhappiness. If we understood that, then maybe we would do it, perhaps. So as I was thinking about the connection of gratitude with also then sense of responsibility. When you're grateful for guidance, and what we're learning today is making us all feel so grateful that Allah arranges guidance in the best ways through the Rusul, who are the most amazing examples that we can relate to. If we were really grateful, we would sacrifice. We would get out of our comfort zone. And love demands sacrifice, right? So if you're grateful to Allah, then you wouldn't just sit there thinking that I have this blessing, I'm guided, but there's so many other people who are not, and let them be that way. So how important it is to remind ourselves that there's so much to be grateful for. Whatever it is that we do understand, we should try and share that as much as is possible. And we cannot sacrifice without being akhirah oriented. If all our hopes are tied with this dunya, then that makes us weak. Then we're not brave. And about the Rusul, we learned also in Surah Sad. So many of them are mentioned, and their sacrifices and their trials. And Allah mentions, "Inna akhlasnahum bi khalisatin dhikrat dar." They were the chosen ones because they frequently remembered what? The real home, which is the home of the akhirah. And if we remember that frequently, then we're able to, curtail our desires here in this dunya. Get out of our comfort zones. Sacrifice some sleep. So, when we think, okay, there's March break coming up, for example, or, there's a chance that there will be some gap in whatever service it is that we're doing in the way of Allah, does that make us think, okay, so am I going to just leave this source of guidance, or should I be doing more? What can I do? Does this mean that now I don't continue my connection with Quran? What can I do to continue it? And it's not only just one way that we can do something. There's so many ways. But if there's that talab and there's sincerity that we want to do this for the sake of Allah, then we will find the ways. Yes. Ustaza, the two things that I've noticed about Christians, one is that they will serve you first, and they really care about you. They'll feed you, they'll be genuinely concerned about you, and then they give you dawah. Or they'll do it side by side. And the other thing that I've noticed about them is that they're really big on love. I feel like our community is so big on condemnation. Like, we tell them that, if you don't do this, you will be punished, this is haram. This is all we talk about in our community, and we don't talk about the love that Allah has for us and what He's given us. So a friend of mine and I were having a conversation about the issue of homosexuality, and we were talking about how do we give dawah to these people. And we were wondering, maybe the best way of giving dawah is not telling them this is wrong, but telling them there's more than this love. There's love for Allah. And when you connect them to that love first, then that love is a powerful motivating factor to change who you are and change what you're doing in the name of love. وَلَا فُكَاكَ لَهُم مِّنَ الطَّبِعَةِ الثَّقِيلَةِ اور کوئی چھٹکارا نہیں ان کے لیے اس بھاری رسپانسبلٹی سے بچنے کا. طبیعت اقامت حجت اللہ علی الناس، وہ ذمہ داری جو اللہ کی حجت بندوں پر قائم کرنی ہے. وطبیعت استنقاذ البشریت من عذاب الآخرہ، اور وہ رسپانسبلٹی جو بشریت کو عذاب آخرت سے بچانے کی ہے. وشقوت الدنیا، اور دنیا کی بدبختی. الا بتبلیغ والاداء، مگر یہ تبلیغ اور میسج پہنچا کر ہی ہو سکتی ہے. علی ذات المنہج الذی بلغ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادى، اس منہج اور اس طریقے کے ذریعے جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو نبھایا اور ادا کیا. جہد و تضحیت و حکمت،
ورحمۃ وحلم وصبر وبذل واحسان ودعوۃ ودعاء. کیا کیا کرنا ہے؟ جہد کیا ہوتی ہے؟ utmost struggle. تضحیہ sacrifice قربانی عید الاضحیٰ. وحکمہ حکمت سے wisdom سے. ورحمہ مرسی. وحلم بردباری. صبر. وبذل اور خرچ کرنا. واحسان اور اچھا سلوک کرنا. ودعوہ اور دعوت دینا. ودعا اور ان کے لیے دعا کرنا. یہ سٹیپس ہیں ایک ایک کر کے. شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ جہد سے ہو رہا ہے, قربانی سے ہو رہا ہے. پھر حکمت اور مرسی اور حلم اور صبر اور احسان کرنا دوسروں کے ساتھ, اور پھر میسج دینا, اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرنا. جیسے ابھی بات کی تھی نا کہ ہم شروع کہاں سے کرتے ہیں, شروع یہاں سے کرنا ہے اور آخر میں دعویٰ آتی ہے. جب احسان, صبر, برداشت, حلم, رحمت, حکمت یہ سب کچھ کر لیں, اتمو اسٹرگل کر لیں, تو پھر اینڈ میں آ کے آپ دعا بھی کریں ان کے لیے. اس سے آپ کی سنسیئرٹی پتہ چلتی ہے. پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کے لیے کتنے مخلص ہیں, آپ واقعی انسانیت کی بھلائی چاہتے ہیں. دعویٰ کیا ہے اصل میں؟ انسانیت کی بھلائی چاہنا. یہ کوئی جرم ہے کہ ہم کیوں ڈرے؟ کیونکہ اگر